اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کردار اور شخصیت کی اخلاقیات پر، اصولوں پر مبنی زاویہ نظر پر اور عادات پر۔ اسٹیفن آر کووے اپنی پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے گزشتہ 200 سال کے اندر ذاتی ترقی اور کامیابی کی نفسیات کے موضوعات پر لکھی کتابوں اور مضامین کا جائزہ لے رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شروع کے 150 برسوں اور گزشتہ 50 سال کے دوران لکھی گئی کتابوں میں کامیابی اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے تصورات میں کافی فرق ہے۔ شروع کے 150 سال کی کتابیں کریکٹر ایتھکس یعنی کرداری اخلاقیات یا کردار سازی کو ترجیح دیتی تھیں، جبکہ گزشتہ نصف صدی میں لکھی گئی کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ اور کامیابی کے لیے پرسنالٹی ایتھکس یعنی شخصی اخلاقیات یا شخصیت سازی کو ترجیح دیتی ہیں۔ کردار کی اخلاقیات کو ہم آئس برگ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ کریکٹر ایتھکس میں سادگی، عجز و انکساری، ضبط نفس، صبر، دیانتداری، شرافت، ہمت، فرض شناسی اور سچائی جیسے سنہرے اصول شامل ہیں۔ کرداری اخلاقیات سکھاتی ہیں کہ مؤثر زندگی کے لیے چند اصول ہیں، اور یہ کہ لوگ ان اصولوں کو اپنے بنیادی کردار سے جوڑ کر ہی سچی کامیابی اور حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی جنگ عظیم سے جب لوگوں نے مادی دولت کے جلد سے جلد حصول کی جستجو شروع کی تو کرداری اخلاقیات سے دور چلے گئے۔ اس طرح کامیابی کے بنیادی تصور کا رخ اخلاقی اقدار سے شخصی اخلاقیات کی طرف مڑ گیا۔ شخصی اخلاقیات یہ شخصیت سازی سے مراد آپ کی ظاہری شخصیت، آپ کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ابلاغ کی ٹریننگ، اثر انداز ہونے والی حکمت عملی اور مثبت سوچ وغیرہ شامل ہیں۔ مصنف کے نزدیک یہ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسپرین کی طرح فوری علاج تو کرتے ہیں لیکن گہرے اور اصل مسائل پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ پرسنالٹی ایتھکس کا ایک دوسرا واضح پہلو چالاکی اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے، اور چالاکی پر مبنی یہ تمام ہتھ کنڈے بروئے لانے سے ایک ایسا ماحول جنم دیا جا رہا ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے پر اعتماد کا وہ درجہ نہیں حاصل کیا جا سکتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ شخصیت سازی بالکل ترک کر دیں۔ ایک طرح سے وہ بھی ضروری ہے، لیکن کردار سازی کے مقابلے میں اسے ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل سمجھدار اور دور اندیش شخصیات سطحی حل بتانے والے موٹیویشنل سپیکر سے عاجز آ چکے ہیں۔ ان مقررین کے پاس انوکھی اور دلچسپ کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب لوگ اصل بات چاہتے ہیں اور حقیقی تبدیلی کی جستجو میں رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل اور مؤثر تبدیلی کے دروازے ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف کھلتے ہیں۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ مصنف کے بقول میں نے کاروباری افسران، اعلیٰ کالج کے طالب علموں، مذہبی اور سماجی تنظیموں، خاندانوں اور ازدواجی جوڑوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے تمام تر تجربے کے دوران میں نے باہر سے اندر کی طرف کے ذریعے نہ تو مستقل طور پر مسئلوں کو حل ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی پائیدار خوشی اور کامیابی حاصل ہوتے دیکھی ہے۔ اندر سے باہر کی تبدیلی کے لیے زاویہ نظر کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہمارا زاویہ نظر کار فرما ہوتا ہے۔ ہم چیزوں یا حالات سے متعلق ذہن میں کچھ فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس کے تحت ہمارا رویہ اور سوچ تشکیل پاتے ہیں، اور جس طرح ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے زاویہ ہائے نظر ہی ہمارے رویوں اور رائے کی تشکیل کرتے ہیں، اور ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی انہی پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس تصویر کو احتیاط سے دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ کو اس میں ایک عورت نظر آ رہی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کیسی ہے؟ اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ آپ شاید یہ کہیں کہ یہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے جو شرم و متانت سے دوسری جانب رخ موڑے ہوئے ہے، اور کسی فیشن ماڈل کی طرح سر پر دوپٹہ، گلے میں نیکلس اور بدن پر ایک شال اوڑھے ہوئی ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ آپ غلطی پر ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ تقریباً 70 سالہ بوڑھی عورت کی تصویر ہے جس کے چہرے پر ایک بڑی بدصورت سی ناک ہے اور وہ اداسی میں سر جھکائے ہوئے ہے۔ آپ تصویر کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے، کیا آپ کو بوڑھی عورت نظر آئی؟ اگر نہیں تو پھر کوشش کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتہائی صاف اور بمقصد انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسرے بھی ہماری طرح صاف انداز اور مقصدیت سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گو کہ ان کا زاویہ نظر ہمارے زاویہ نظر سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ حقیقت بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ممکن ہے کہ دو شخص ایک ہی چیز دیکھ رہے ہوں مگر اپنے اپنے مشاہدے کے بارے میں ان میں اختلاف رائے پایا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں سچے بھی ہوں۔
ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مطلب کی بات ذہن میں بٹھا کر اسے تالا لگا دیتے ہیں اور پھر چابی کو نگل لیتے ہیں، کسی دوسرے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ درست رویہ یہ ہے کہ اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کی بات سنی جائے، اگر دلائل مضبوط ہوں تو انہیں تسلیم بھی کیا جائے۔ اس طرز عمل کی بدولت آدمی اپنی سوچ کے خول سے باہر نکلتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ پورا سچ یا حتمی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کسی معاملے کا پوری طرح ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹی سی حقیقت سمجھ لیں تو ہمارے اکثر جھگڑے سرے سے پیدا ہی نہ ہوں کہ لوگ غلط نہیں ہوتے، بلکہ ان کا سوچنے کا انداز ہم سے مختلف ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ حقیقت جان لیں تو ہم اپنے کئی رشتے بچا سکتے ہیں۔ یہ مشق ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ہماری سوچ، ہمارا ادراک، ہمارا رد عمل اور ہماری تربیت چیزوں کو دیکھنے کے انداز اور زاویہ نگاہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم چیزوں کو جیسے دیکھتے ہیں وہ ویسی ہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم دنیا کو اس کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مطابق دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر صرف 10 سیکنڈ میں آپ نے جان لیا کہ آپ کا ایک زاویہ نگاہ غلط یا دوسروں کے زاویہ نظر سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر زندگی بھر کے ان اثرات کے بارے میں کیا خیال ہے جو خاموشی سے اور لاشعوری طور پر آپ کو گھر، اسکول اور ماحول سے ملے ہیں۔ اگر ہم کسی بڑی اور پائیدار تبدیلی کے خواہاں ہیں تو پھر ہمیں اپنے زاویہ نظر پر کام کرنا پڑے گا۔ کامیابی اور ترقی کے لیے زاویہ نظر کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تبدیلی کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم چیزوں کو دوسروں کے زاویہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس عمل کو اندر سے باہر کی طرف عمل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اندر سے باہر کی جانب کا مطلب ہے اپنے اندر سے شروع کرنا، پہلے خود کو فتح کرنا، پھر دوسروں کو۔ شخصی فتوحات کا عمل ہی عوامی فتوحات تک لے کر جاتا ہے۔ زاویہ نظر کی یہ تبدیلی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں زاویہ نظر کو درست اصولوں پر استوار کرنا چاہیے، کیونکہ برائی کے پتوں کو 1000 بار کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ مصنف کے نزدیک اصول آفاقی ہوتے ہیں اور تمام مذاہب، معاشرتی مکتبہ فکر اور اخلاقیات کا مشترکہ حصہ ہوتے ہیں، جیسے انصاف، سچائی، دیانتداری اور آزادی وغیرہ۔ یہ اصول کم و بیش انسانی حالات، شعور اور ضمیر کا حصہ ہوتے ہیں، گویا یہ ہر شخص میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اصول انسان کے عمل کو صحیح راستے دکھاتے ہیں، یہ ٹھوس اور جاویداں ہوتے ہیں، یہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ اصولوں سے متعلق میری رائے یہ ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سکھلائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی کوئی بات چھوڑی نہیں جو ہمیں سکھائی نہ ہو، اور برائی کی ایسی کوئی بات چھوڑی نہیں جو بتلا نہ دی ہو۔ مائیکل ہارٹ نے دنیا کی 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ کا غیر جانبدارانہ اور منصفانہ مطالعہ کرنے کے بعد دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے ٹھوس دلائل کے ساتھ ان 100 افراد کو منتخب کیا جنہوں نے انسانی تاریخ اور دیگر انسانوں کی زندگی پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ انتہائی سخت اور کڑی شرائط کے باوجود انہوں نے مؤثر ترین افراد کی فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اگرچہ اس تحقیق پر ان کی بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی، مگر ان کے دلائل اس قدر مضبوط تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ ناقدین اور مخالفین بھی ان کی بات سے متفق ہوئے۔ وہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر مسلم اور گہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہمہ گیر اور ہمہ جہت تھا۔ اگر ہم بھی معاشرے اور نجی زندگی میں کسی بڑی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو ان کے طریقہ کار اور انداز کو دیکھنا پڑے گا۔ اس بات کی تائید کے لیے میں مصنف کا اسی کتاب کے آخر میں تحریر کیے گئے ایک پیراگراف کا اردو ترجمہ پیش کروں گا۔ اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ درست اصولوں کے منبع کے بارے میں اپنے عقیدے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ درست اصول دراصل قدرتی قوانین ہیں، اور خدا تعالیٰ جو کہ ہم سب کی تخلیق کرنے والا ہے، ان قوانین کا منبع ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ضمیر کا کارن بھی ہے۔ میرا یقین ہے کہ لوگ جس قدر اس ضمیر کے زیر اثر زندگی بسر کریں گے، اتنا ہی وہ اپنی نشوونما کر سکیں گے، اور جس قدر وہ اس کے اثر میں نہیں رہیں گے، اتنا ہی وہ جانوروں کی سطح سے بلند نہیں ہو سکیں گے۔
میرا یہ یقین ہے کہ انسانی فطرت کے کچھ حصے ایسے ہیں جن تک قانون یا تعلیم کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا۔ ان سے نمٹنے کے لیے خدا کی طاقت درکار ہوتی ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ بحیثیت انسان ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ جس قدر ہم خود کو درست اصولوں کے مطابق استوار کرتے ہیں، اس قدر آفاقی رحمتیں ہماری فطرت کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد اور منزل کے قریب کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز اور ہر عمل میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے مطابق اپنے زاویہ نظر اور اعمال کی تشکیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی پیروی ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہماری عادات کی درستگی ہوگی اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جب علم، ہنر اور خواہش آپس میں ملتے ہیں تو عادت بنتی ہے۔ علم سے مراد ہے کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ ہنر کا مطلب ہے کیسے کرنا چاہیے، اور خواہش سے مراد اندرونی تحریک ہے جس کا مطلب ہے ضرور کرنا چاہیے۔ سادہ لفظوں میں ہر وہ کام جسے طبیعت کی رغبت یا خواہش کے ساتھ بار بار کیا جائے یہاں تک کہ اس کا کرنا آسان ہو جائے، اس کو عادت کہتے ہیں۔ انسان کے اکثر اعمال عادت کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا وغیرہ۔ ہمارا کردار بنیادی طور پر ہماری عادات سے مرکب ہے۔ اگر ہم کامیابی و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی عادات کو اپنانا ہوگا تاکہ وہ ہماری جبلت اور طبیعت کا حصہ بن جائیں، اور بری عادات کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ اگرچہ محنت طلب اور صبر آزما کام ہے، لیکن اس کے اثرات زندگی بھر ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ عادتیں عمر کے کسی بھی حصے میں بنائی بھی جا سکتی ہیں اور چھوڑی بھی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک ایک عادت پر آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔